حضرات گرامی قدر، اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں شیخ محترم حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب کو۔ ان کا موضوع ہے حسد کی تباہ کاریاں، اور وقت ہے 25 منٹ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، مرکز نداء الاسلام، انجمن نداء الاسلام۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلا کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلا اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرنی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر بڑی عقیدت، مودت، محبت، چاہت، الفت، پیار دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ حسد دی تاریخ بہت پرانی ہے۔
سب تو بڑا حاسد شیطان ہے. شیطان نے بابا جی آدم نال حسد کیتے جدو اللہ نے سجدے دا آرڈر دیتے انہوں ایک کوئی ٹینشن سی کہ آنا خیر منہو کہندے تو میں بہتر میں انہوں کیوں میں سجدہ کرا. اور اس تو بعد حبیل اور قبیل انسانہ دے اندروں سب تو پہلا حسد دا واقعہ. اتو تک یوسف صلی اللہ علیہ السلام دے بھائیاں نے بھی بھائی نال حسد کیتے اور حسد اجے تک بھی رکیا نہیں ہے. خاندانہ دے اندر بڑے حسد کرنے والے اور جدو بندہ حاسد بن دے نا بہت بڑی بیماری ہے, بڑا ہی مہلک گناہ ہے, بڑی ڈینجرس چیز ہے. حسد دا مرض جنہوں لگ جائے وہ بندہ اس بندے دے پیچھے ہی پہ جاندہ ہے. کدی ان دی ذات تے حملہ, کدی ان دے کسی معاملات تے حملہ, کدی کوئی حق کنڈا استعمال کر دے. اور حاسد آدمی میرے کاغذاں چے ویسے ہی مظلوم ہوندہ ہے. حاسد بندے دا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے تھا. یہ تو بچارہ آپ دی آگ جی آپ ہی بڑی رکھ دے, ہی سزا بڑی ہے. 24 گھنٹے کڑی جانا ہے ویلی آوازداری. اللہ نے کسی نے عزت دیتی تے وہ برداشت نہیں, اللہ نے کسی نے مقام دیتا ہے تے برداشت نہیں, اللہ چنگا مقام دے دے تے وہ برداشت نہیں, کسی نے بچے چنگا پڑھ جان تے وہ برداشت نہیں, کسی نے اللہ مالا مال کر دے تے وہ برداشت نہیں. ایمی ویلی ٹینشن لینی بغیر وجہ. اور حاسد بھی ایڈا کوئی احمق ہوندہ ہے نا. اللہ کے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی نے اللہ نے علم دیتا ہے, مال دیتا ہے, اولاد دیتی ہے تے بندہ آکھے یا اللہ جی میں انہوں دیتا ہے تو میں انہوں بھی دے دے. تے حاسد ایسا عجیب انسان ہے, ان دی کوئی سوچ ہوندی یا اللہ میں انہوں لبے دے بوان نہ لبے کہے طریقے اندہ بیڑا تو ہو دے میں انہوں بوان آئی. حالانکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیں تے اعلان کیتا ہے. آج صحیح بخاری دے اندر, صحیح مسلم دے اندر, ابو داؤد دے اندر, ترمذی دے اندر, مسند احمد دے اندر, کیونکہ حسد انج دا مرض ہے, انج دی بیماری ہے. حسد دی وجہ نال کراں دے گھر اجڑ جاندے نے. حسد ہووے تے بھائی بھائی کلوں جدا ہو جاندے نے. حسد دی وجہ تو حسد والے بندے کئیاں نوں آپس چ لڑا دیندے نے. خاندان اجڑ جان, کران دے اندر نحوستا پیدا ہو جاون. تاں سرکار مدینہ دینے وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. سرکار مدینہ دا پروانہ, اللہ دے نبی دا دیوانہ. حضرت انس نے سرکاران دینے لا تحاسدو, نبی پاک نے میرے امتیو حسد نہ کرے. آج حسد بہت بڑی تباہی ہے, اپنی بھی تباہی, اگلے دی بھی تباہی, اپنا بھی بیڑا غرق تے اگلے دا بھی بیڑا غرق. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سلسلہ حدیث سید اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے, ادرا غور کرنا, ان زمرت ابن سالبتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینی لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدو. نبی پاک اندرے او اس امت کے اندر برکت رہ گی, او خیر رہ گی, او بھلائی رہ گی. اونی دیر تک میری امت خیر تے
تے بلائی تے قائم رہے گی جنی دیر تک حسد نہیں کرے گی. کہندا مطلب ہے کہ حسد آوے تے خیر بھی اٹھ جاندی ہے, حسد آوے تے بلائی بھی اٹھ جاندی ہے, حسد آوے تے برکتاں بھی اٹھ جاندیاں نے, حسد آوے تے نحوستاں پیدا ہو جاندیاں نے, حسد آوے تے گھراں دے گھر اجڑ جاندے نے. اور او دی ریزن کی ہے, سبب کی ہے, ذرا توجہ کرنا. ان عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال, صحیح مسلم ترمذی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سلسلہ حدیث سیہ دے اندر آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرکار مدینہ نے اس وقت یاد کرو اذا فتحت علیکم فارس والروم, جس وقت میرا رب تواڈے تے روم دے خزانے کھول دے گا, فارس دے خزانے کھول دے گا. نبی پاک نے ایو قوم انتم, جدو اینی دولت آوے گی, اینا پیسہ آوے گا, اینا روپیہ آوے گا, ادو کیویں دے ہووگ. پیسہ بھی بندے دا دماغ خراب کر دے. پہلا تو بندہ رشک کر دے نا پیسہ کٹھا کرن لئی, تے پھر اسے بندے نالی حسد پیدا ہو جانا. اندے کل اینی دنیا کتھوں آئی, انہیں گھر مشین لائی, اسی بھی دن رات ایک کرنے, اندے کل ایڈا پیسہ کتھوں آ گیا بھی اللہ نے انہوں دیتا ہے. تینوں ٹینشن کی ہے دس, تو ٹینشن دور کرن دا گٹی کا ٹوکا لگا اللہ دے بندہ کیڑے یب نو گیا بھی رب نے انہوں دے دیتا. تینوں کی مسئلہ ہے, کسی نے عزت مل گئی, تینوں کی ٹینشن ہے. تو ٹیبلٹ شیبلٹ کھایا کر, کسی سائیکی والے ڈاکٹر نو چیک کرا, پتہ نہیں تینوں کیڑا مرض لگا ہے بھی رب نے انہوں دیتا ہے. ویلی ٹینشن نہیں جانے, ویلی نہ کوئی گل, نہ کوئی بات, نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا. امام کائنات محمد رسول اللہ, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ دے نبی جی نقول کما امرنا اللہ, اللہ دے نبی جی اسی اوویں ہی کرانگے جویں ساڈے رب نے آرڈر دیتا ہے. اینی دنیا آئی, اینا پیسہ آیا, اینا روپیہ آیا, اسی اللہ دا شکر کرانگے, اللہ رب العزت دے سامنے سجدہ ریز ہو جاوانگے. نبی پاکاں نے نہیں او غیر ذالکا, سرکار مدینہ نے ایک اور بھی ریزن ہوئے گی, ایک اور بھی وجہ ہوئے گی. سرکاران نے تتنافسونا ثم تتحاسدونا, سرکار مدینہ نے پہلے رشک ہوئے گا تے پھر حسد دی بیماری لگ جائے گی کہ میرے کل تھوڑے نے تے اندے کل بہتے کیوں نے, میرا مکان چنگا ہے تے ایدہ جناب اس تو چنگا کیوں ہے, میری کوٹھی 5 مرلیاں دی تے دا 2 کناراں دا کیوں ہے, میرے کل آ گڈی تے دے کل پراڈو کیوں ہے. ویلا ہی حسد, ویلا گناہ خرید دے رہنا اور اپنے اندر کڑی جانا تا کچھ لینا نہ کو دینا. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سلسلہ حدیث سیہ اللہ دے نبی آتے نے وَأَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابرہ دینی سرکار مدینہ نے فرمایا ہے, آمنہ دلال نے فرمایا وَإِذَا حَسَدْتُمْ, نبی پاک حضرت جدو تنو حسد دی بیماری لگ جاوے, جدو تو حسد دی دل سے اتر جاوے, جدو تنو حسد دی اگ لگ جاوے, نبی پاک فرمانے نے لا تبغو, نبی پاک نے حسد تنو ہویا ہے, ٹینشن تو نہیں ہے, حسد نو تو سوار کیتا ہے, لا تبغو, نبی پاک نے تو تے عمل کر دیا سرکشی تے نہ اترامی, ظلم تے نہ اترامی, زیادتی تے نہ اترامی. جس ملک جیسی رہنے ہیں نا جے غصہ نہ کرو سارا سڑیاں پجھنے ملک, شاید ساڑھے چہرے دے قربانگی آج یہ بیماری اندروں ہی نکل جائے, شاید کچھ چہرے چمکن لگ جان, روشن ہو جان.
شاید ہی کو ہوئے جندے جراثیم اللہ نے کڈے ہون کو تھوڑے تھوڑے ہون کئیاں دے باجی حسد دے سگنل بھی فل فل آن کوئی ہونا جندے 3 آن 1 آئے 2 آن پھر حسد کی وجہ تو بندہ جب تو بغاوت کرتا ہے نا سرکشی تے اتر دے پاکستان تے کتنے کیس جدو کسے بندے نال حسد ہوئے گا حسد کی وجہ تو دیتے جادو بھی کرے گا حسد کی وجہ تو ٹونا بھی کرے گا حسد کی وجہ تو قتل دا بھی پروگرام بنائے گا حسد کی وجہ تو لڑائی بھی کرے گا حسد کی وجہ تو دی غیبت بھی کرے گا حسد کی وجہ تو دی چگلی بھی کرے گا حسد کی وجہ تو دی ذات تک کی چڑو چھالے گا حسد کی وجہ تو چاہے گا کہ بندہ نیست تو نابود ہو جائے اور دی کسے بیٹی تے الزام لگا دے گا کسے بیٹے رو بدنام کر دے گا یعنی حسد کی آگ اتنی بھڑک دی ہے پھر اپنے نشانہ کلا بندہ نہیں خاندانہ تو خاندان حسد دا نشانہ بڑھ دینے ہوتے بیوی بچے حسد دا نشانہ بڑھ دینے اگر تحقیق کی جائے اگر ریسرچ کی جائے اگر ڈیپلی غور کیتا جائے اگر فکر کیتا جائے تدبر کیتا جائے وچ معاملہ کچھ بھی نہیں ہوندہ آجا کے پتہ ایک تو ہی لگتا ہے کہ بندے نو حسد دی آگی کھا دی بھئیوں مسلمان نے کی پاکستان کے ایسے 20 کیس میں دور حاضر اے منڈیاں دے نمبر آئے کسی دے 1080 کسی دے کنے اچھا جنہاں دا بچہ ٹاپر جا رہے ہوندے انہوں نے حسد ہو جاندہ بھی یہ کیوں گیا ہے انہوں جا کے کسی بابے دی خدمت لئی بھی انہوں کسی طریقے ٹھال لے وہ آنے اللہ ساڑھا چھوڑ دو کتاباں ہی کو نہیں پھاڑتا انہوں دا مولوی جی پڑھا نو ٹوک دی نہیں بس اس حسد تے توانو ہویا ہے تے وہ بچے نو کس گناہ دی صدا دے رہے ہو اس طرح دا بھی سلسلہ چل رہا ہے اور بیس بنیاد کیا ہے حسد اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرکار مدینہ نے فرمایا میں ترمذی دے اندر ابو داؤد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ زبیر بن عوام نے کہ سرکار مدینہ نے داب الیکم داء الامم قبلکم نبی پاک نے تواڈے وچ پہلیاں قوماں دے گناہ انٹر ہو جان گے پہلیاں قوماں دے جراثیم تہانوں بھی متاثر کر دیں گے پہلیاں قوماں دے گناہ تواڈے چ وی آوڑن گے اللہ دے نبی آندے نے الحسد والبغض والبغضاء نبی پاک نے پہلیاں قوماں کئی حسد دی وجہ تو تباہ ہویاں نے بغض دی وجہ تو تباہ ہویاں نے نبی پاک نے حسد دے جراثیم تواڈے چ وی آ جان تواڈے اندر بھی آ جان بغض بھی آ جائے سرکار آندے نے واہی الحالکا اے انج دا گناہ ہے انج دا پاپ ہے کہ بندے نو منڈ کے رکھ دیندا ہے اللہ دے نبی جی لا اقول نبی پاک نے میں اے نہیں آدھا تحلق الشعرا کہ اس گناہ دی وجہ بندے دے بال لے جاندے نے بال منڈے جاندے نے بالاں دی کو ٹنڈ ہو جاندی ہے سرکار مدینہ دے نے ولیکن تحلق الدین نبی پاک نے حسد والا گناہ جڑا پہلیاں امتہ نے کیتا ہے انج دا گناہ ہے سرکار مدینہ نے نیز ذرا توجہ کر لینا میرے محبوب نے دسے آوے کہ بندے دے دین نو منڈ کر کے رکھ دیندا ہے حسد بندے نو بے دین کر کے رکھ دیندا ہے حسد بندے دے دین دی روح ختم کر کے رکھ دیندا ہے اچھا حسدی بندے دی نماز چ بھی کوئی چس نہیں ہوندی کیونکہ انہوں نے نماز چ بھی پلانگاں بنانیاں ہوندیاں کی اونوں کرنا ان دی نماز بھی ٹھیک نہیں حسدی بندہ قرآن پڑھے ہوتے چ بھی لذت نہیں ہے حسدی بندے دا رکوع بھی رکوع کھاتا ہے کہ 24 گھنٹے پلاننگ دی دنیا چ رہندے دعا کرو اللہ سے مرض کو دور فرمائے ایک اندروں کڈنا اوکھا ہے کوئی بہت بڑا مقناطیس ہے جڑا تواڈے دل نال چمٹیا ہے بندہ کوشش کرے تو ہو سکتا ہے نا لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کراں دے کر کئی بھرا آپس لڑ دے حسد دی وجہ بندے قتل ہو گئے حسد دی وجہ خاندان اجڑ گئے حسد دی وجہ امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمینہ دے لال دیاں حدیثاں ذکر کردہ پہ ہے گناہگار کہ حسد کتا وڈا پاپے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری انہوں نے حاسدی بندہ خبیث النفس انسان ہوندہ ہے. تو اگر حاسدی بندہ اپنی خباست دی وجہ نہ حسدی انہا ہوندہ اگے خرے اندروں بڑے آپ ہوندہ ہے. اگر حاسدی بندے دی کسی نے نظر بد لگ جائے بندہ بھڑک جاندہ ہے. حاسد دی نظر جلدی مؤثر ہوندی ہے, زیادہ سری الاثر ہوندی ہے. کو تا خرے لگا کہ میں پھرتا ہوندہ ہے, کہے دے بال نو ویکھو منجی مال کے پہ گیا, کہے دے کاروبار نو ویکھو دکان ہی بند ہو گئی. یعنی حاسدی دی حسد بڑی ہی بری عجیب چیز ہے. نبی پاک نے فرمایا والنبی حریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق. صحیح بخاری مسلم نبی پاک نے فرمایا لوگوں نظر دا لگنا حق ہے. اور حافظ ابن حجر نے جنی سری الاثر نظر حاسدی بندے دیئے دوسرے دی ہو ہی نہیں سکتی. یہ مطلب حاسدی تو ویکھ لو انہیں جو بندہ پورا ہو جاتا ہے. حسدی دنیا دے الگ رہ گئی. لیکن انجلے نہ بنو بھائی. آخری منٹ اور آخری بات ذرا توجہ کرنا. ابن ماجہ طبرانی امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سرکار مدینہ کو سوال کیتا ہے, کویسچن کیتا ہے کہ ای الناس افضل, سرکار سب تو افضل بندہ کیڑا ہے, اللہ کیڑا ہے, مقام والا کیڑا ہے, شان والا کیڑا ہے, رفت والا کیڑا ہے, بلندی والا کیڑا ہے, منقبت والا کیڑا ہے, عزت والا کیڑا ہے, تقیر والا کیڑا ہے. تے سرکار مدینہ نو جدو سوال کیتا ہے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے صدوق اللسان و محموم القلب. اللہ دے نبی آدھے نے زبان دا سچا بندہ سب تو چنگا, محموم القلب سب تو چنگا. تے صحابہ نے اللہ دے نبی دی قالوا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ. اللہ دے نبی جی صدوق اللسان بندے نو تے اسی جاننے آں, وما محموم القلب یہ محموم القلب بندہ کون ہوندہ ہے. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نے ہوا تقی نقی فلا اسم فیہی. اور نبی پاک نے ولا بغیا ولا غلا ولا حسدا. نبی پاک نے جدا دل سیسے ورگا صاف دے شفاف ہوئے, پاک دے صاف, نہ کسے دے بارے حسد رکھتا ہے, نہ کینہ رکھتا ہے, نہ بغض رکھتا ہے, نہ قدورت رکھتا ہے, نہ کسے کو سڑتا ہے, نہ پھجتا ہے, نہ جڑتا ہے. کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں. نبی پاک نے دل نہ صاف شفاف ہے, یہ دل کے اندر گناہ بھی جلدی انٹر نہیں ہوندہ. اور پاک نے کہ ولا بغیہ بغاوت بھی نہیں, ولا غلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے قدورت کینہ بھی نہیں, ولا حسدہ. یہ سینہ حسد تو پاک ہوندہ. ساڑھا دا کدے پریڈ کراؤ تے پائیا پائیا آدھا کلو حسد باہر ہی آیا. کوئی جی مشین ہوئے نا بھی لائے جائیں دا حسد چیک کرے آدھے جی میں ایل ایف ٹی نالو ایس جی پی ٹی چیک کر دینا آدھے 100 تے اپنی کھڑی, ایس جی او ٹی ہونے کہا اتھے اپڑ گئی, کریٹینین چیک کرو, بلڈ یوریا چیک کرو, نہ خجی دا کہیں لنگیا پیا. میں کوئی اجدہ پیمانہ ہوئے نا بھی اندہ حسد چیک کرے آجے, اندہ بوگل چیک کرے آجے. انہاں پائیا کو حسد پائیا کو بوگے دے گھرے ٹوریا کے میں پھر زیادہ علاج کرو, قابل علاج انسان. حسد تو پاک لوگ نے اشارہ کرا. اور ایڈا صحابی مسلم احمد نسائی دی حدیث ہے, صحابی رسول آ رہے ہیں, میرے 2 منٹ رہ گئے میں. صحابی رسول جڑا تازہ وضو کر کے آندھے تے تازہ قطرے ڈگ رہے. نبی پاک نے 3 دفعہ جنتی آکھے, کنی دفعہ تے وضو دے تازہ قطرے مسجد تک آ رہے ہیں. اپنے میں کدی مسیطے آئے نے, آجڑے بیٹھے نے کئی انہاں دے دا میرا حال وضو کھانے تے ڈگ پہنے نے, داڑیاں صحیح کرو میرا بھائی. کئی دا ماشاءاللہ ان دی کلین شیپ ہوندے نے, اڑے نویں بیاہ جاندے نے بڑیاں نوں مڑا لال گلاں کرتے ہوئے ہاں نے میں کیویں لگنا. ادھروں کلین شیپ, ادھروں تاکے تو کے پھیر دے. او کہ بڑی دیندار سی نا واہ واہ, تو تاکے تو کے بھرا دے کلین شیپ آندا میں کیویں لگنا.
انہیں ہے چونی لے لویں تے آپاں دوویں بھیناں ہی لگنی ہیں انہیں تینوں پھر کیڑی ٹینشن ہوئی گلی تے دعا کرو اللہ رب العزت صحیح دین دی سمجھ عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر